اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تقریباً 1 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر جب ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا بڑا خیال رہتا ہے، ایک دوسرے کی نماز کا، ایک دوسرے کے سجدگاہ کا، ایک دوسرے کے کھڑے ہونے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، افطار کی میں جہاں بیٹھنے کی جگہ، آپ آئیے، آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر چلے جائیے، بیچ میں بچے کو لے لیجئے، نہیں تو نماز نہیں ہوگی، آپ اپنی صف سیدھی کر لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سب کی نماز ہماری نماز ہے، اگر ان کی نماز باطل ہو جائے گی، اگر ان کی نماز خراب ہو جائے گی تو گویا ہماری نماز خراب ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی نماز اپنی ہے، ہماری نماز اپنی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم مسجد کے اندر ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، حتیٰ اپنی جگہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر اگر کوئی تنگ جگہ میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری جگہ آ جائیے، ہم کہیں اور کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یہ انسانیت، یہ محبت، یہ پیار اپنے نمازیوں کے ساتھ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن مسجد کے باہر جب ہم نکلتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی یہ سب باتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ ساری اچھائیاں، یہ ساری خوبیاں، یہ سارا مورل صرف مسجد کے اندر کے لیے؟ کہا نہیں، مسجد کے باہر کے لیے بھی ایسی ہے۔ یہاں پر ایک دینی مسجد ہے، مسجد کے باہر کیا ہے؟ ایک سماجی مسجد ہے۔ سماج، سوسائٹی میں بھی ہمیں اسی طرح رہنے کا فرمان دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، نہ کہ صرف مسجد میں ہم اچھے رہیں۔ کہا نہیں، مسجد کے باہر بھی سماج، سوسائٹی میں، جہاں دوستوں میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ بھی ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، اس کو خود امام نے فرمایا اور خود کر کے دکھایا۔ فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یہ مسجد کے اندر کی تعلیم نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آپ ایسے رہیے، نہیں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، بے عزتی کا باعث سبب نہ بننا، ننگو آر کا سبب نہ بننا۔ یہ کس کے لیے؟ مسجد کے اندر کے لیے نہیں ہے، مسجد کے باہر کے لیے، سماج اور سوسائٹی میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پر مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف عقیدے کے لوگ ہیں، مختلف خاندان اور برادری کے لوگ ہیں، وہاں پر اہل سنت بھی ہیں، اہل عنود بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہو سکتا ہے یہودی اور عیسائی بھی ہوں، بودھ بھی ہوں، سکھ بھی ہیں، سبھی ہیں۔ وہاں پر ہمیں کیسے رہنا ہے؟ بلکہ وہاں پر مسجد سے زیادہ اہمیت ہے ہمیں با اخلاق رہنے کی۔ جیسے کہ یہاں پر اگر نماز ہماری باطل ہوگی تو صرف ہماری نماز باطل ہوگی، اگر ہم نے اپنا خیال نہیں رکھا، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے سلام پڑھنا ہے، اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو صرف ہماری نماز باطل ہوگی، اہل بیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن اگر سماج اور سوسائٹی میں اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کو نقصان پہنچایا، کوئی ہم سے اذیت میں مبتلا ہوا، تو وہ صرف ہمیں برا نہیں کہے گا، وہ صرف ہمیں گالی نہیں دے گا، بلکہ ہماری پوری آئیڈیالوجی کو گالی دے گا۔ تمام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو۔ ہر ماں باپ، ہر بڑے بزرگ کی اپنے بچوں سے ہی توقع ہوتی ہے کہ بیٹا دیکھو ہمارا نام بدنام نہ کرنا، کہا وہی توقع اہل بیت کو بھی ہے۔ اسے اہل بیت بھی امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، اور آخر میں وحببونا الی الناس ولا تبغضونا الیہم، ہمیں لوگوں کے اندر ہمیں محبوب بناؤ، یعنی ایسا کام کرو، ایسا عمل انجام دو کہ لوگ تمہارے کردار کی خاطر ہم سے محبت کرنے لگیں۔ ولا تبغضونا الیہم، ہم سے لوگوں کو دور نہ کرو، ایسا کام نہ کرو کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں، ایسا کام، ایسی بدتمیزی، ایسی کیا کہتے ہیں غیر اخلاقی حرکت آپ نہ کریں کہ خود دوسرے لوگ ہم سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی دور ہو جائیں۔ کہا ہم کریں کیا؟ خود اس کو بھی امام نے فرمایا،
کہا کہ آپ کے سماج اور سوسائٹی میں جو لوگ ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, دوسرے قوم و قبیلے کے لوگ ہیں, آپ فرماتے ہیں اودو مرضاہم, آپ ان کے مریضوں کی عیادت کیجئے, نہ کہ صرف اپنے گھر خاندان عزیز اقارب دوست احباب, یعنی دوسرے مذہب دوسرے قوم دوسرے دین کے لوگ بھی اگر آپ کے محلے میں ہیں, اگر خدا نخواستہ کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, وہ کوئی کسی تکلیف میں ہے, بیمار ہے, آپ اس کے گھر جائیے, اس کی خیریت پوچھیے. اگر گھر نہیں جا سکتے تو اس کے گھر والوں سے خیریت پوچھیے اگر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس کے کام آئیے. اودو مرضاہم کا, اور ان کے مردوں پر نماز جنازہ پڑھیے, یعنی اگر وہ پڑھنے کی اجازت دے تو آپ اس میں شریک ہوئیے. جنازے کے ساتھ اگر محلے میں کسی سنی کا کسی ہندو کا اگر انتقال ہو جاتا ہے, آپ ساتھ میں جا سکتے ہیں جہاں تک کی اجازت ہے, آپ وہاں جائیے, ساتھ میں رہیے, تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں ان کے محلے کے دوسرے مذہب کے دوسرے دھرم کے لوگ بھی ان کے خیر خواہ ہیں, ان کے ساتھ ہیں. کہا اور ان کے حق میں گواہی دیجیے, اگر وہ حق پر ہیں تو ان کے حق پر گواہی دیجیے. یہ نہ کہیے کہ شیعہ مثلاً ایک کیا کہتے ہیں شیعہ کا ہم ساتھ دیں گے وہ ناحق پر ہے, ایک ہندو مثلاً ایک سنی چونکہ سنی ہے ہندو ہے ولو کہ وہ حق پر ہے لیکن ہم اس کے حق میں گواہی نہیں دیں. کہا نہیں, اگر وہ حق پر ہیں تو آپ ان کے حق میں گواہی دیجیے, اگر وہ ناحق پر ہیں تو آپ ان کے ناحق پر ان کے حق پر نہ ہونے پر جو ہے آپ گواہی دیجیے. اور اچھا پڑوسی ہونے کی جو پہچان بتائی ہے امام نے, کا حسن الجوار لیس بکف العصا. اچھا پڑوسی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ہم سے ہمارے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. کہا یہ پہچان نہیں ہے اچھے پڑوسی ہونے کی. کہا پھر اچھے پڑوسی ہونے کی اس سے اچھی پہچان کیا ہو سکتی؟ کہا نہیں, اس سے بالا تر وَلَكِنَّ حُسْنُ الْجَوَارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى. حسن الجوار یہ ہے یعنی اچھے پڑوسی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑوسیوں سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف پر آپ صبر کیجئے, نہ کہ فوراً 100 نمبر کو کال لگا دیے جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے. نہ کہ پڑوسیوں کو صرف تکلیف نہیں دے رہے ہیں ہم کہ ہم بہت کامیاب ہیں, ہم بہت اچھے پڑوسی, کیوں ہم پڑوسیوں کو ستاتے نہیں ہیں. کہا نہیں, صرف ستانا کافی نہیں ہے, صرف نہ ستانا کافی نہیں ہے, بلکہ اگر ان کی طرف سے ہم کو کوئی اذیت ہو رہی ہے, کوئی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے, مان لیجیے ان کے یہاں کوئی پروگرام ہے, بھیڑ زیادہ ہے, پانی گرا دیا یا کچھ بھی کسی بھی طرح کی, اگر ان کی وجہ سے پڑوسیوں کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر ہم اس پر صبر کرتے ہیں, تحمل کرتے ہیں, فوراً جھگڑا نہیں کرتے ہیں, ان کے مہمانوں کے سامنے ان کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں, 100 نمبر ڈائل نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, تو ہم ایک اچھے پڑوسی کہے جانے کے لائق ہیں. کس کی نظر میں؟ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد.